Assalamu alaikum students. Now we are going to discuss about the theory of birth of society by Ibn Khaldun. معاشرے کی پیدائش کے بارے میں ابن خلدون کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا. اب وہ اکیلے زندگی کیوں نہیں گزار سکتا؟ بقول ابن خلدون ہمیں اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہم اپنی ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے شخص پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اس ڈیپینڈنسی کو یا اس محتاجی کی وجہ سے یا ان ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں اور بنا تعاون کیے ہم ایک مکمل زندگی نہیں گزار سکتے. جب مکمل تعاون پیدا ہوتا ہے تو ڈفرینٹ قسم کے سوشل پروسیسز شروع ہو جاتے ہیں. اسپیشلی بلدیاتی عمل یا اربنائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ ابن خلدون دیتا ہے، جس کو وہ شہر بھی بولتا ہے، تمدن بھی کہتا ہے. اس کے بقول انسان کو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایسی تنظیم کی ضرورت پڑتی ہے جو اس کی مادی و غیر مادی قسم کی جو ضروریات ہیں ان کو وہ پورا کرے. بنیادی طور پر انسان ایک حیوان ہے. مناسب طریقے سے ہم تعاون کرتے ہیں، اس سے تنظیم پیدا ہوتی ہے. جب وہ تنظیم پیدا ہوتی ہے تو ہمیں لوگوں کا اکٹھا ہونا نظر آتا ہے، اور جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر اس چیز کا بھی خوف ہوتا ہے کہ وہ آپس میں لڑیں نہ، ایک دوسرے کی چیر پھاڑ نہ کریں، ایک دوسرے کا حق نہ ماریں. تو اس کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ حکمران کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ ان کے درمیان انصاف کر سکے. ابن خلدون ایک ایسا شخص جو دباؤ ڈالتا ہے، بقول ابن خلدون کے اس کو وہ دازخ کا نام دیتا ہے. فردر ابن خلدون کہتا ہے اپنے نظریے میں کہ جب لوگ تعاون کرتے ہیں، تنظیم بناتے ہیں تو تہذیب سامنے آتی ہے، جسے وہ عمران بھی کہتا ہے. یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے ویسے تو معنی ہے فروغ پانے کے، لیکن ابن خلدون کے مطابق عمران کا مطلب آبادی کے ہیں. لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں، تعاون کرتے ہیں تو آبادی ہوتی ہے، شہر بنتے ہیں. ابن خلدون اس بات کو ایک اور سینس میں بھی لیتا ہے، یا ایک اور زاویہ ہے اس کا. وہ کہتا ہے کہ جب یہ تعاون وسیع ہوتا چلا جاتا ہے تو طاقتور اور بڑی ریاستیں بھی وجود میں آتی ہیں. اس تعاون میں عصبیت انڈرسٹوڈ ہے، گروہی شعور جو ہے وہ لازم ہے، اور اس گروہی شعور کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری بھی قائم کرتے ہیں، یعنی کلینز بنانا شروع کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں قبیلے بنتے ہیں. اور یہ وہ قبیلے ہوتے ہیں جن کا آباء و اجداد کیا ہوتا ہے؟ مشترک ہوتا ہے. اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں ابن خلدون کے معاشرے کی پیدائش کے نظریے کو، تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان اپنی مادی و غیر مادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے. اس تعاون کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ تہذیب پیدا ہوتی ہے، ثقافت قائم ہوتی ہے، قبیلے قائم ہوتے ہیں، اور اگر یہ تعاون بڑے پیمانے پر ہو تو اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک ریاست کا بھی وجود نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اگلا نظریہ ہے سماجی تغیر کا نظریہ. الاسبیہ کا پوائنٹ ساتھ لے کے چلیں گے. الاسبیہ کے نظریے میں ابن خلدون نے کیا بات کی تھی کہ الاسبیہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ سماجی تغیر یا سوشل چینج اس کے لیے ایک بہت بڑے فیکٹر کا کردار ادا کرتا ہے. اب یہ سوشل چینج دونوں طرح کا ہو سکتا ہے، ترقی کا بھی اور تنزلی کا بھی. سمپل الاسبیہ آپ کا بڑھتا چلا جائے گا تو آپ ترقی کی طرف جائیں گے، اور جب آپ کے درمیان اس محبت اور اس قوت کی کمی ہوتی جائے گی جس کو وہ الاسبیہ بولتا ہے یا عصبیت بولتے ہیں، وہ جب کم ہوتی چلی جائے گی تو معاشرہ کیا ہے؟ تنزلی یا ٹوٹ کا یا قبائل کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ابن خلدون کے مطابق اگر ریاست کی حدود کنٹرول میں ہوں یا ریاست اتنی بڑی نہ ہو کہ وہ کنٹرول نہ کی جا سکے تو وہ ریاست قائم رہتی ہے. اور اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ قوموں کا عروج اور زوال باری باری آتا رہتا ہے. اس کے نزدیک ایک قوم جب حاکم ہوتی ہے تو دوسری قوم اسی کے ساتھ ہی وہ قوم بعد میں زوال کا بھی شکار ہوتی ہے. اور یہ ادوار جو ہیں وہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے. اس کے نزدیک ریاست کی عمر کتنی ہے؟ 120 سال. 40 سال کے حصوں میں 3 حصوں میں اس نے ڈیوائیڈ کیا. پہلے دور کی بات کرتے ہیں. بقول ابن خلدون جو فرسٹ اسٹیج ہے اس میں قبیلے کے لوگوں میں یا اس گروہ کے لوگوں میں عصبیت بہت زیادہ ہوتی ہے، عادتیں اور خصلتیں ان کی بہت اچھی ہوتی ہیں، ارتقاء کا دور ہوتا ہے، ترقی کا دور ہوتا ہے، عصبیت کا جذبہ زیادہ ہونا، ان کی ثقافت کی مضبوطی، مادی ترقی جو ہوتی ہے نسبتاً وہ کم ہوتی ہے، کیونکہ اس کا بھی اس ریاست کا یا اس قوم کا جو ہے وہ ابھی آغاز ہوتا ہے. اس وجہ سے کیا ہے؟ وہ ابھی ترقی اتنی نہیں کر پاتا جتنی کہ دوسری سٹیج پہ اس کی ہوتی ہے.
اور امپورٹنٹ بات جو اس میں وہ کرتا ہے پہلی سٹیج کے حوالے سے، وہ کہتا ہے کہ یہ دور کیا ہے، بیسیکلی بدوی معاشرہ کی یہ عروج کی ابتدا ہے۔ دوسری سٹیج کی بات کرتے ہیں، اس سٹیج میں وہ کہتا ہے کہ ریاستیں مادی اور معاشی طور پہ ترقی کر چکی ہوتی ہیں، تہذیب جو ہے اس کی وہ بھی عروج پر ہوتی ہے، لیکن یہاں لوگ جو ہیں وہ عیاشی کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں، سہل پسند ہو جاتے ہیں، سمپل میتھڈ زندگی گزارنے کے ڈھونڈتے ہیں، مشکلات سے بھاگتے ہیں، اسی وجہ سے ان میں عصبیت کا جذبہ جو ہے وہ نسبتاً کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ الغرض وہ مادی طور پہ تو بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو جاتے ہیں، لیکن عصبیت کا جو ہوتا ہے وہ یہاں پر زوال شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ تیسرے دور میں جاتے ہیں، اس دور میں نئی نسل، چونکہ اب بیچ میں جنریشن گیپ آ چکا ہوتا ہے، اور یہ وہ نسل ہوتی ہے جس نے قربانیاں نہیں دی ہوتی اس ریاست کو حصول کے لیے، اس لیے ان کو ان سختیوں کا نہیں اندازہ ہوتا کہ اس ریاست یا اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جو ان کے آباء و اجداد نے جھیلی ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے نئی نسل کیا ہے، عیش و عشرت کی طرف مائل ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا بہت زیادہ ہوتا ہے، عصبیت جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ یہ بقول ابن خلدون یہ ریاست کا کیا ہے، بڑھاپا ہے، اس کا زوال شروع ہو گیا، یا اس کا اختتام دوسرے لفظوں میں کہیں، معاشرے میں انتشار، بد نظمی، لڑائی، بے یقینی، بددیانتی اور اس طرح کی جو کیفیات ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ابن خلدون کے مطابق ہر معاشرہ 120 سال گزارتا ہے، پہلی منزل پہ آتا ہے، پھر تیسری پہ جاتا ہے، اور اسی طرح سے پھر اس قوم کی ایسے عروج و زوال جاری رہتا ہے۔ ابن خلدون کے اس نظریے کو قوموں کے عروج و زوال کا نظریہ بولا جاتا ہے، مینز تھیری آف رائز اینڈ فال آف دا نیشنز۔ اٹلی کے ماہر عمرانیات ہیں پیریٹو، انہوں نے بھی جو نظریہ دیا اس کو کہتے ہیں گردش اشراف، یعنی کہ سرکولیشن آف ایلیٹ، ایلیٹ کہتے ہیں اپر کلاس کو، آپ دوسرے لفظوں میں کہیں ہماری جو امیر اور ہائی کلاس ہوتی ہے اس کو وہ ایلیٹ بولتے ہیں۔ تو یہ نظریہ جو ہے ابن خلدون کے نظریے سے بہت حد تک ملتا ہے، اور اس میں وہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کس طرح سے معاشروں میں عروج و زوال آتا ہے۔ تھینک یو۔